إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے 5-6 رکوع شامل ہیں اور اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام۔ تو اس پارے کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے وہ کلام سنا جو رسول پہ نازل ہوا تھا تو ان کی آنکھیں جو ہیں ان کے اندر سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی وہ قرآن وہ کلام سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ پیچھے جو ہے ذکر اہل کتاب کا عیسائیوں کے بارے میں ہو رہا تھا، وہ نجاشی کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ جب نجاشی کے سامنے قرآن تلاوت کیا گیا، سورہ مریم تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح بہت سارے عیسائی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی۔ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرتا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ جو تم پکی قسم کھا لو تو اس کا پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا اگر توڑ دو۔ مثلا پکی قسم کھا لی کسی بندے نے کہ میں ضرور یہ کام کروں گا یا فلاں کام تو میں بالکل نہیں کروں گا، قسم کھا کے اس نے کہہ دیا، یا فلاں کے گھر تو میں داخل ہی نہ ہوں گا، ٹھیک ہے نا، یا فلاں جگہ پر تو میں جاؤں گا ہی نہیں، قسم کھا لی، یہ چیز تو میں کھاؤں گا ہی نہیں، قسم کھا لی۔ تو اب اگر اس نے پکی قسم کھا لی ہے اور پھر وہ کسی وجہ سے توڑنی پڑ گئی ہے تو فکفارتہ، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اطعام 10 مساکین، 10 مساکین یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلکم، وہ اوسط درجے کا جو اپنے گھروں کے اندر عموماً کھاتے ہو، اور کسوتم، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے یعنی ان کو سوٹ لے کے دے دینا، اور تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کروانا ہے۔ فمن لم یجد، اگر ان میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہو، بندہ غریب ہو، یہ چیزیں نہ کر سکتا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا غلام آزاد کرنا، پیسے کی بات ہے، اگر نہ ہو، استطاعت نہ ہو، پھر کیا کرے گا، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر 3 روزے رکھے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور مرغی پکی ہوئی تھی، مرغی جو ہے، تو وہ کھانے لگے نا، تو ایک بندہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں نے تو نہیں کھانی، تو کیوں نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا ایک دن جو ہے نا یہ مرغی باہر سے وہ کھا رہی تھی گندبلا، تو میرے دل میں آیا کہ یہ تو گندبلا کھاتی ہے، تو کہتا میں نے پھر قسم کھا لی کہ میں مرغی نہیں کھاؤں گا، تو میں تو نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا آج کھا لو، تو مرغی جو ہے نا اس کے میں آپ کو قسم کا کفارہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، تو ہم بھی گئے، ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم کافی دیر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، کوئی سواری نہ میسر آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ سواری نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہہ دیا اللہ کی قسم میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تو ہم روتے ہوئے واپس آئے گئے، اب تو قسم کھا لی، ظاہری بات ہے کہ نہیں ہے سواری۔ تھوڑا سا ابھی فاصلہ ہم نے طے کیا تھا کہ پھر پیچھے سے بلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو بھیجا، ہم واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سواریاں لے لو، وہ کہیں سے یعنی کہ کسی نے جہاد فنڈ میں جمع کروا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم کھا لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا لیتا ہوں مگر جب اس سے اچھی چیز دیکھتا ہوں تو پھر اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو قسم یعنی کہ کھانا بھی جائز ہے اور اس کو نبھانا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی اس سے بہتر چیز ہو تو پھر اس کو توڑ کر اس کا کفارہ بھی ادا کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب، جوا، پانسے کے تیر اور بت یہ گندے شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو شراب کی حرمت کا ذکر اس آیت کے اندر آتا ہے، یعنی شراب ایک حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دے دی، فاجتنبوہ اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جو صورت ہے سورہ مائدہ، اس کے آخری 2 رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔
کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ان کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے جو ان پر ان کی والدہ پر کی، جو ان کو معجزات عطا کیے، جو ان کو یعنی کہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ ساری نعمتیں یاد کروا کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا رب بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ تو قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ فرمائیں گے اللہ تو پاک ہے، یعنی ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، تو میرے لیے تو یہ جائز ہی نہیں کہ یہ تو ناجائز بات ہے، یہ میں کیسے کہہ سکتا تھا، میرے لیے تو بات جائز ہی نہیں تھی، میں کہتا کہ جو حق بنتا ہی نہیں تھا میرا کہنے کا، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا جو تم نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے وہی بات کی جو جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا، کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، پیچھے آنے پڑا نا سورہ آل عمران میں بھی، آگے سورہ مریم میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو اس کے بعد سورہ الانعام ہے، انعام کا مطلب ویسے ہوتا ہے چوپایا جانور، تو اس کے اندر چونکہ جانوروں کے بارے میں ذکر ہے کون کون سے جانور حرام ہیں اور کون سے حلال ہیں، اس حوالے سے تو اس صورت کی خاص بات یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید بہت بیان کی ہے، توحید ڈٹ کے یعنی کھلے عام بیان ہوئی ہے، بہت زیادہ توحید کے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ اس آیت کا آغاز ہی اس صورت کا آغاز ہی پہلی آیت سے کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا۔ اور اسی طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، کیا تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لوں، ولی بنا لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا۔ فاطر کہتے ہیں بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، وهو يطعم ولا يطعم، وہ کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا، یعنی خود نہیں کھاتا لیکن سب کو کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کیا توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، آپ فرما دیجئے کہ اگر إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں إِلَّا هُوَ، مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ کسی کو بھلائی عطا فرمانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھی ایک توحید کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، نہ ہی میں علم غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی بھیجتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرما دیجئے تاکہ کہیں لوگ کل کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک نہ بنا لیں، یا اللہ کی طرح وہ علم غیب جاننے والا نہ سمجھ لیں، یا اللہ کی طرح وہ نور نہ سمجھ لیں، یا اللہ کی طرح خزانوں کا مالک نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ اعلان کروا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جب انہوں نے جو ہے وہ بچپن میں جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ جب سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے میں تو ایسے لوگوں ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا جو یعنی کہ زوال پذیر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فلما را قمر بازغا، جب چاند کو دیکھا کہ وہ نکلا ہے، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ ہے میرا رب، یعنی اس کو تم عبادت کرتے ہو، یہ رب، اس کو رب بنایا ہوا ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی یعنی کہ غائب ہو گیا دن کے وقت تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی یعنی کہ اب اس کی روشنی ساری غائب ہو گئی ہے، بہت کم رہ گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد فلما را الشمس بازغا، جب سورج کو دیکھا کہ وہ چمکتا ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ ہوگا رب تمہارا، ٹھیک ہے نا۔ پھر فلما افلت، پر جب وہ بھی غروب ہو گئے شام کو تو انہوں نے کیا فرمایا، یا قومی انی بری مما تشرکون، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، سارے ہر قسم کے شرک سے بری ہوں۔
تو ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نازل فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر ایک بات سمجھائی۔ کیا 18 انبیاء کون سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق اور یعقوب کا، وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، نوح علیہ السلام کا، اور آگے فرمایا من قبل من ذریۃ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، 6 یہ 4 10 ہو گئے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، 4 یہ 14 ہو گئے، واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، 18 ہو گئے۔ 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگا لیں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کہ انبیاء علیہ السلام آئے ہی شرک کو روکنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بالفرض بفرض محال یہ بھی شرک کر لیتے تو ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ تو ہم جو ہے وہ ہم کس بات کی مولی، اگر ہم شرک کریں گے تو ہمارے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شرک سے خود بھی بچنا ضروری ہے، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں سمجھانا اور بچانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے موذی جرم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ